بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں فیس بک پہ لائیو۔ میں نے شاید کسی سیشن میں کہا بھی تھا، فری لانسرز کو اگر سب سے بڑی کوئی سہولت ملتی ہے نا تو وہ تہجد کی سہولت ہے، یہ یاد، ورنہ صبح کی نماز بالعموم مس ہو جاتی ہے۔ تو تہجد میں بھی جب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تہجد، میں کو بتاؤں، دنیا میں جس کو جو ملا ہے، باقی تو چلے ہیں ہی ہے نا، وہ شریعت ہے، وہ تو ایک نظام اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تہجد میں سگنلز بڑے زبردست ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میگنیٹزم، یہ مقناطیسیت کا زمانہ ہے۔ تہجد یا نماز شب یا قیام اللیل، یہ نصف شب کے بعد کی جو عبادت ہے، یہ بزرگوں کی ان کی نشانی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ بھی فرض کروا دیتا۔ کوشش کریں ٹی وی بھی بند ہو جائے، ہر چیز بند ہو جائے، ان 10 منٹس کے اندر لائٹ بھی تھوڑی سی بند رکھیں، اور کوشش کریں کوئی زیرو کا بلب ہے، کھڑکی کے پاس اگر جائے نماز بچھا سکتے ہیں یا چھت پہ بچھا سکتے ہیں تو بڑے مزے ہیں۔ لیکن تخلیہ کریں، تھوڑا سا تخلیہ کریں، چونکہ کوئی نہ کوئی ایسا ماحول، یہ شور میں مزہ نہیں کرتا، میں آپ کو بتاؤں، شور میں تہجد کا مزہ نہیں آتا بالکل۔ یعنی اتنی لائٹ ضرور آئے کہ آپ کو جائے نماز نظر آ رہا ہو، کسی اور کمرے کی جلا دیں، گاؤں میں تو بڑے مزے ہوتے تھے۔ تو تہجد ضرور پڑھیں۔ آپ جاگ رہے ہیں، تخلیہ، اکیلے ہو جائیں کہیں پہ اور سجدے میں سر رکھ دیں، جناب وضو کریں، تازہ تہجد کی نیت کریں، نماز شب کی، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور وہ سجدہ تھوڑا لمبا کریں، تہجد کے سجدے تھوڑے لمبے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ کتنی کی دیر لگتی ہے، کیونکہ یہ جو عمر ہے نا جوانی کی، میں نے آپ کو بتایا، میرا وہ فاروق آن لائن چینل پہ یہاں بھی لائیو سیشن تھا، لمبے سجدوں کی بڑی لذت ہے، یقین مانیں، اس سے پہلے کہ آپ کے گوڑے گٹے رہ جائیں اور آپ کے گھٹنے برداشت ہی نہ کر سکے اور آپ کا ماتھا ترسے، زمین تک پہنچنے کے لیے وہ ترسے، جیسے ہمارے بزرگ نہیں پہنچ سکتے۔ انسان جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا لمبے سجدے کی لذت، اور سجدہ یہ کوئی صرف ہمارے یہاں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ لمیٹڈ سی چیزیں، جو کہ غیر عربی لوگ ہیں ہم، کہ سبحان ربی اللہ سکھا دیا 3 دفعہ تو بس 3 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ سجدہ خوبصورت چیز ہے، سجدے میں آپ کوئی زبان بول دیں بھائی، پشتو میں کہہ دیں، پنجابی، سندھی، اردو، براوی، گلگتی، جو آپ کو ذیل میں آتا ہے نا، انگلش بولیں، میں تو بولتا ہوں اردو میں بات کریں اللہ کے ساتھ، عربی میں 3 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، چلیں سبحان ربی اعلیٰ، آپ دعائیں پڑھیں، سجدے کے اندر آپ مناجات کریں۔ بزرگوں سے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ میں معاذ اللہ میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ بزرگ کرتے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ بڑی بڑی خوبصورت تسبیحاں، لوگ پوری پوری صورتیں پڑھ دیتے تھے سجدے کے اندر، آیت الکرسی پڑھ دینا، جیسے وہ ہم صلاۃ التسبیح کے اندر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو گویا تہجد میں بھی بڑی ربنا ظلمنا انفسنا آپ کریں، اور پورے مفہوم کے ساتھ کریں، لا الہ الا انت سبحانہ، اردو میں ذرا کر کے دیکھیں، یا یہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام کی، اردو میں آج کر کے دیکھیں، یقین مانے آپ کی آنکھوں سے ایسے ٹپکیں گے نا جیسے وہ پرنالہ بہتا ہے۔ صرف اتنا کہہ لیں اپنی زبان میں، پنجابی میں یا اردو میں، کہ سونے ربا بڑا ظلم کیتا اپنی جانا دے نال، قسم بھائی، یہ میں آپ کو لاڈ کا انداز بتا رہا ہوں، قسم سونے ربا بڑا ظلم کر لیا، معاف کر دے، بخش دے سانو، بڑا ظلم کیتا سی اپنے آپ، معاف کر دے سانو، بخش دے سانو۔ اگر تو معاف نہیں کریں گا، تو نہیں بخشیں گا سونے ربا، تے اسی کیڑے پاسے جاواں گے؟ اسی کیڑے پاسے جاواں گے؟ اسی تے لٹے جاواں گے قیامت والے دن، اسی شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ سونے ربا پردہ رکھیں، سونے ربا معاف کر دیں، واسطہ ہی تینوں سونے نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھ، جب آپ اپنی بولی بولیں گے نا اللہ کے ساتھ، اس میں اجنبیت ختم ہو جائے گی۔ ایک زبان جس کو آپ، عربی چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ ایک لاڈ الگ ہے، اگر آپ کو میننگز آتے ہیں پھر تو بڑے مزے ہیں، جیسے میننگ اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ اس طریقے سے پڑھیں، لیکن اگر آپ کو لذت نہیں آ رہی، اردو میں پڑھیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطائیں ہم نے کی ہیں، تو ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اے ہمارے مالک، تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انگلش میں کریں، جس سے آپ کا کنیکشن، آپ کو فیل ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی دیکھو نا،
آپ کسی ایسی زبان میں محبوب سے اظہار محبت کر سکتے ہیں جو زبان آپ نے سیکھی نہ ہو؟ محبت وہی ہوتی ہے جو بے ساختہ اندر سے نکلے. حکم وہ شریعت کا ایک الگ ہو گیا، وہ الگ کیفیت ہے. یہ لاڈلی عبادت ہوتی ہے تہجد کی، میں اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لاڈلی ترین نماز ہوتی ہے، عبادت ہے، یہ ملاقات ہے، یہ کانفرنسنگ ہوتی ہے آپ کی. تو اس میں تو آپ لاڈیاں کریں. آپ کھڑے ہو جائیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، چلیں، زیادہ شریعت کے حوالے سے بھی کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین. کبھی اس کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ کے دیکھیں. میں کئی دفعہ یہ کرتا ہوں کہ سنے ربا تیریاں ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، ساریاں تعریفاں، تو سارے جہان دا رب ہے، عالمین دا تو رب ہے. سنیا ربا رحمان ہے، رحیم ہے. پنجابی ٹچ کی آپ کو بات تھا، آپ پشتوں میں کہیں آپ رحمان ہیں مالک، آپ رحیم ہیں مالک، آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں. ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں. سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دیجیے، ان لوگوں کے راستے کی جن سے آپ خوش ہوئے، جن سے آپ راضی ہوئے، جن پہ آپ نے انعام کیا. اور ہمیں اس راستے پہ مت چلنے دیجیے، ہمیں روک لیجیے. جن راستوں پر چلنے والوں کے ساتھ آپ ناراض ہو گئے، آپ کی کٹی ہو گئی، آپ سمجھ، آپ کی کٹی ہو گئی، آپ کا غضب آیا، قہر نازل ہوا آپ کا. تو سنے ربا اسی اس راہ تے نہیں چلنا چاہتے. اسی کمزور ہاں، اسی بہک جانے ہیں، ہم راستہ بھول جاتے ہیں. بھلے ہمیں مس گائیڈ کر لیا جاتا ہے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اپنے شیلٹر میں رکھ. یہ بات سمجھ گئے. اور پھر انسان جیسے لاڑیاں کرتا ہے نا اپنی ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ انسان وہی بولی بولتا ہے جو ماں کی بولی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ساری بولی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک زبان نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ساری زبانیں اسی کی ہیں، سارے زمانے اسی کے ہیں، سارے اظہار اسی کے ہیں، سارے انداز اسی کے ہیں. ہر انداز میں جس طرح آپ کو کنوینئنٹ فیل ہوتا ہے، بہتر لگتا ہے، مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، اسی طریقے سے بات کریں اس کے ساتھ. تہجد میں یہ پابندی کریں. یہ جو ہم نے وہ کیا ہوا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی کو نہیں اور بس وہ چل رہا ہے، اسی وجہ سے تو رزلٹ نہیں کر رہے. جب نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن میں پڑھا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ان کو، تو 50%، یعنی عرب کے ماحول میں آپ چلے جائیں، ان کو یہ تھا کہ آپ نے رمضان کی راتوں میں قرآن کو سننا ہے. یہ بات سمجھیں، وہ اس طبقے کے لیے ہے جو آلریڈی قرآن کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، ان کی زبان ہے. اب ہمارے ہاں وہ چونکہ ایک وہ چل پڑی ہے نظام، بہت ساری مسجدوں نے اس کا بندوبست کیا. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں علماء کرام سے جو تراویح سے پہلے تقریر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جی کہ یہ مضامین ہوں گے، فلاں صورت آج ہم پڑھیں گے، یا فلاں فلاں صورتیں ہیں، یا 2 سپارے ہم نے پڑھنے ہیں، یہ مضامین بیان ہوئے. تو اس سے ایک ماحول بن جاتا ہے. یہ بڑی خوبصورت، چونکہ ہم اجمی ہیں، ہم غیر عربی ہیں نا، ہماری زبان نہیں ہے. تو اب جیسے آپ نے ترجمہ اگر پڑھا ہوا ہے نا سورت یوسف کا، تو ترجمہ غور سے پڑھ کے آپ پھر تلاوت سنیے گا عربی میں، آپ کو مزہ آئے. آپ کہیں گے اچھا ہاں اس آیت میں اب یہ بات ہو رہی ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے تو آپ کہیں سے بھی کوئی آپ کو انگلی وہ لگائے گا تو آپ کہیں گے اچھا اس کا یہ مطلب بنتا ہے. یہاں اصحاب کاف کا بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب جہنم کی ذکر ہے، یا جنت کی نہروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں فلاں احکام کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بدقسمتی ہوئی کہ ہماری زیادہ محنت ہوئی ہے رسموں کے اوپر. انفارچونیٹلی ہماری محنت ساری رسموں کے اوپر، ہر چیز کی رسم، اور رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. ورنہ نماز کے لیے بلائی جانے والی اذان جب ڈوب کے دی جائے اور اس کیفیت میں دی جائے کہ آؤ، کہنے والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ جب کہہ رہے آؤ کامیابی کی طرف تو وہ دراصل کس طرف بلا رہا ہے. اور سننے والے کو اتنا پتہ ضرور ہے، آدھا ایسا میں نے بتایا نا، دین آدھا کر دیا ہوا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اذان کے جواب میں وہی کلمات دہرانے ہیں، اذان کا جواب دینا ہے اور خاموش ہونا ہے. اللہ اکبر کے بدلے میں کہنا ہے اللہ اکبر اللہ. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ جب مؤذن یہ کہے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں نے بھی اسی کیفیت میں ڈوب کے کہنا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. تو آدھی چیز ہے، دین آدھا ہو گیا ہوا ہے. ناظرے تک ہم رہ گئے. ناظرہ یعنی کچھ لوگ شروع ہوتے ہیں نا مفاہیم کی طرف تو ناظرے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. ناظرہ اور حفظ کرنا، یہ حفاظ کرام ان کی الگ منزل ہے، لیکن یہ آدھا حصہ ہے. یہ یاد رکھیے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور جب یہ وہ پیش کیا جاتا ہے نیریٹو، تو تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. اور اس کے بعد سیکھنا سکھانا کہاں پہ محدود کر دیا جاتا ہے؟ تجوید اور الفاظ. یہ بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن یہ آدھی ہے.
اسے آگے بھائی آگے آگے نکلنا، قرآن ہمیں تجوید سکھانے کے لیے یا صرف لفظ پڑھانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ ان کے لیے ہے جن کی زبان تھی عربی. ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اس پہ محنت نہیں ہوئی، بالکل محنت نہیں ہوئی، اور یہ وجہ تھی کہ نوجوان نسل کو جس نے چاہا برین واش کر دیا، چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں بنیادی مسائل کا. تو یہ ڈرتے رہے، اور جناب یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. اب پتہ چلا، اب سمجھ آئی کہ نہیں یار، قرآن کے اندر پہ دوسرے ریسرچ کر رہے ہیں تو ہماری نوجوان نسل پیچھے رہ گئی. ایسے ایسے خوبصورت اشارے ہیں نا کہ اگر ہم فزکس کے بندے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے، لٹریچر کے، ایستھیٹکس والے، نفسیات والے صرف قرآن کے موضوعات کے اوپر تحقیق کرنے لگتے، جو لوگ کر رہے ہیں اب ایڈوانس ملکوں میں، اب اس پہ ہو رہی ہیں چیزیں. ہم سے زیادہ جنہیں ہم مستشرقین کہتے ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے، تو ہم اسے پتھر سمجھ کے پھینک دیں گے پتھروں کے اوپر. یہی کام ہم کرتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو چومنا ہے. چومنا بری بات نہیں ہے نا، چومنے کا بھی ثواب ہے، اگر ثواب کی اس پہ شروع ہو جائے. اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس کی لفظوں کو دیکھنے سے بھی آنکھوں میں نور آتا ہے، اس کی خوشبو سے بھی انسان کی جمالیات میں لیکن یہاں سے آگے بڑھیں بھائی. یہاں تک تو کلیئر ہو گیا، یہ کتاب ہے، نیچے نہیں گرنی چاہیے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا کوئی کاغذ نیچے گرے گا ہم اس کو چوم لینا ہے، کاغذ چوم لینا ہے جسم کی دنیا میں. لیکن قرآن کا کوئی مفہوم نیچے گرا ہو ہماری جسم کی دنیا میں، نفسیات میں، کوئی نظریات میں، قرآن کے مفہوم کی بے حرمتی ہو، وہ ہم نہیں چومتے، اس پہ توبہ استغفار نہیں کرتے. کتابی شکل میں گر گیا تو ہمیں سب کو کرنٹ لگتا ہے کہ وہ خدا نہ کرے یہ کیا ہو گیا بھائی. ہم یقین مانیں، میرے ایک دفعہ گرنے لگا تو میری کونیاں چھلی گئی، لیکن میں نے قرآن کو نہیں گرنے دیا. ہماری وابستگی اس کے ساتھ، ہم اجمی لوگ ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ اس کے معنی کیا ہے، پھر آپ ڈبل ایفرٹ کریں گے. ابھی صرف آپ کو آدھا پتہ ہے تو آپ اتنی محبت کرتے ہیں. آپ کو پورا پتہ چل گیا، یقین مانیں آپ قرآن کو ہر وقت اپنے پاس رکھیں گے، اٹھتے بیٹھتے سفر میں آپ کہیں گے یہ کتاب بھائی میں نے اپنے پاس رکھنی ہے ہر وقت، اور میں بچوں کو تحفے میں دینی ہے. آپ لوگ سارے بیریئرز توڑیں. ہاں، علماء قرآن سے ضرور مس رکھیں، ان سے بہت ساری چیزیں آپ اکیلے نہیں سمجھ سکتے. یہ میں نے آپ کو شروع میں ہمیشہ کہتا ہوں. یہ غلط لوگ کہتے ہیں جو نوجوانوں کو کہ سارا کچھ آپ سمجھ جائیں گے. نہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. آپ ان سے سوال کریں، اور ایسے علماء کی طرف زیادہ بیٹھیں جو آپ کو قرآن کے مفاہیم بتاتے ہیں. جو صرف یہ رٹے رٹائے جملے، وہی تہجد پڑھنی ہے تو پھر کیا فائدہ. مطلب ویسے تو وضو کا بھی بڑا فائدہ ہے، لیکن اگر انسان، بزرگ کہتے ہیں وضو کرتے ہوئے یہ سوچ لے نا، ہاتھ دھوتے ہوئے، کہ جتنے ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں میں وہ دھو رہا ہوں. یہ سوچ کی بات ہے. جب منہ پہ پھینکے تو کہیں جو میری آنکھوں نے غلط چیزیں دیکھی ہیں یا اللہ ان کو پاک صاف کر دے. کانوں میں انگلیاں پھیریں تو سوچیں کہ جو غیبت میں نے سنی یا اللہ ان کو پاک کر دے. پاؤں دھوئیں تو یا اللہ جس غلط راستے میں میرا پاؤں چلتا رہا ہے اس کو میں دھو رہا ہوں. تصور کریں کہ یار میں اپنے گناہ دھو رہا ہوں. ہم میل تک رہتے ہیں، میل تک ہاتھ دھوئے ہیں جی میل اتر گئی ہے، ناخن اتر گئے، فلانا فلانا سارا کی آدھی چیزیں. دین آدھا کر کے آپ مکمل کامیاب نہیں ہو سکتے. دین کا مکمل پہلو یہ ہے کہ آپ کا ناظرہ بھی ٹھیک ہو تجوید کے ساتھ، اور ترجمہ اور تشریح بھی آپ کی ٹھیک ہو. یہ مکمل دین ہے. یہ آخری جملہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.